بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یزید کے جو فالوورز ہیں، جو پیروکار ہیں، اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید امام حسین علیہ السلام کا قاتل نہیں تھا۔ کچھ آ کر من گھڑت قصے بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام گزر رہے تھے اور فلاں ایک رہزن قافلہ آیا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا اور یزید کے اوپر الزام لگا دیا۔ مفتی تقی عثمانی، مفتی طارق مسعود و بندی آلویو XYZ، اس قدر یزیدی علماء اب کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ یزیدی علماء کھل کے سامنے آئے ہیں، اور اب ہم بھی کھل کر ان کا رد کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ جو خود کو یزید کا مدافع کہتے ہیں، کھل کر کہیں، ہمیں کوئی اس کے اندر ہمیں تو باقاعدہ خوشی ہے کہ آپ، کیونکہ ظاہری بات ہے بھائی، یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یزیدی موجود ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ جب یہاں سے کہا جاتا ہے کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، لوگوں کے ذہن میں وہ چہرے بھی آئیں گے کہ یزیدیت مردہ باد، وہ یزید کے مدافع کون ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو بھی ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ آج کے دور میں بھی یہ یزیدی افراد موجود ہیں۔ ان یزیدیوں میں سے جو یزید کے مدافعین میں سے ہے، ایک شخص کون ہے؟ ابن تیمیہ۔ ان کا شیخ الاسلام، جو علماء اہل حدیث کا بزرگ و بابا ہے، مرزا سمیت سارے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ۔ وہ شخص یزید کا کس قدر مدافع ہے، یزید کا مدافع ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں یزید کا مدافع ابن تیمیہ، اس نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ یزید کا دفاع کیا۔ ایک نمونہ آج آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام نہیں بھائی، عدو الاسلام ابن تیمیہ کیا بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں؟ ملاحظہ فرمائیں۔ یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ، کیا جی؟ ولد فی خلافت عثمان ابن، عثمان کے خلافت کے زمانے میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درک نہیں کیا، اور ولا کان من الصحابہ باتفاق العلماء، صحابہ میں سے بھی یہ نہیں تھا، علماء کا اس میں اتفاق۔ انشاءاللہ ایک اور جگہ پہ آپ کو دکھائیں گے، علماء اہل سنت نے سر جوڑ توڑ کوشش کی ہے کہ یزید کو صحابیوں میں شامل کیا جائے، وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے۔ آپ سے کہا تھا یہ ہماری سیریز آپ مکمل سماعت فرمائیں، انشاءاللہ چشم کشا حقائق آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، جو ان کے نہ علماء منبر سے بیان کرتے ہیں، نہ یہ مرزا سمیت جو دیگر بڑی بنو امیہ کی کہتے ہیں جی واٹ لگاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ چیزیں بیان کریں گے تو یہ سیدھا سقیفے تک پہنچیں گی۔ اچھا جی، اور نہ ولا کان من المشہورین بالدین والصلاح، نہ ان افراد میں سے تھا جو بڑے نیک و صالح ہیں، جو بڑے دیندار، ان میں سے بھی یزید نہیں تھا۔ اچھا نہیں تھا۔ ولا کان کافرا ولا زندیقا، بھائی نہ کافر تھا نہ زندیق تھا۔ وتولى بعد ابي على كراهه من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، بعض جو ہیں مسلمانوں میں سے کچھ جو ہیں وہ کیا ہے، کراہت کرتے تھے یزید جب خلیفہ ہے تو اس سے دور ہوتے تھے۔ بعض نے کہا نہیں بھائی راضی ہیں، ہم راضی ہیں، یزید خلیفہ شرعی ہے، کیونکہ جو طریقہ اہل سنت کے ہاں کسی کا خلیفہ ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اجماع ہو جائے یا پچھلے والا نسب کر جائے۔ وہ کہتے ہیں جی ابو بکر کی خلافت میں اجماع ہو گیا، ابو بکر خلیفہ، ٹھیک۔ اس کے بعد عمر کو کس نے؟ بھائی پیچھے والے خلیفے نے نسب کر دیا۔ اب معاویہ نے کیا کیا؟ نسب کیا کس کو؟ یزید کو۔ وہی طریقہ جو خلیفہ بنانے کا اہل سنت کے ہاں ہے، تو اس جہت سے جس طرح ابو بکر و عمر کی خلافت مشروع اور شرعی اور جائز ہے، یزید ابن معاویہ کی بھی خلافت مشروع اور جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی طریقہ کہا رہا ہے بھائی ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں، اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں خلیفہ بنانے کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، وہ فالو ہوئے ہیں یزید کی دفعہ، تو بس یزید خلیفہ شرعی ہے۔ اچھا جی، بہت سارے راضی تھے۔ کون کون سے راضی تھے وہ ہم بتائیں گے آپ کو، بڑی بڑی شخصیات ان کی راضی تھیں۔ اچھا آگے پھر ابن تیمیہ نے کہا اب بھائی میں نے جو ابتدائی بات کر دی، میرا دل دکھ رہا ہے، میں نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی مشہور نہیں تھا، ہاں مشہور نہیں تھا، دینی معاملات میں نیک اعمال میں مشہور نہیں تھا۔ وَقَانَ فِيهِ الشَّجَاعَ وَكَرَمْ، اہل کرم و جود و سخا تھا یزید لعنت اللہ علیہ، صاحب یعنی شجاع شخص تھا۔ وہ کہاں تم نے ابن تیمیہ، کہاں تم نے یزید کی شجاعت کے نمونے دیکھے ہیں؟ کون سی جناب اس نے جنگ جیت کے اسلام کو پھیلایا، اسلام کا دوبالہ کیا ہے، جو یزید کی شجاعت کے تم قصے پڑھ رہے ہو؟ اچھا جی، اور اس کی جود و سخا کے قصے پڑھے جا رہے ہیں۔ ابھی کہتے ہیں کہ ہم یزید کو، کہاں یزید کا دفاع کرتے ہیں، ہم تو سکوت اختیار کرتے ہیں۔ یعنی عقلی اور منطقی طور پر سوچا جائے، کہا جا رہا ہے کہ یزید اہل شجاع تھا، اہل کرم تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ مُظْهِرًا لِلْفَوَاحِشِ كَمَا يُحْكِي عَنْهُ خُصُومُهُ، اور جو مد مقابل جو مخالفین یزید ہیں، جو یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فواحش ظاہر نہیں ہوئی، یزید کوئی فحشہ کام انجام نہیں دیتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ ابن تیمیہ دفاع کر رہا ہے یزید کا، آگے دیکھیں۔ اور اس کی امارت میں وجرت فی امارتہ امور عظیمہ، اور اس کی امارت، ان کی حکومت کے وقت بہت بڑے کام ہوئے، ان میں سے احدھا مقتل الحسین رضی اللہ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ السلام کا قتل ہو جانا۔ وَهُوَ لَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِ الحسین، امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم یزید نے نہیں دیا تھا۔ یزیدی ایک محدث اہل سنت کا
ابن تیمیہ جس کو ان کے علماء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ امام حسین کے قتل کا حکم یزید نے نہیں دیا تھا، ولا اظہر الفرح بقتلہ، اور نہ ہی اس نے خوشی کا اظہار کیا امام حسین السلام کے قتل پر، ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ، صبر کریں، ولا نکتب القذیب علی ثنایا، نہ ہی اس نے چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر گستاخی کی، اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ بلند کیا گیا، جو کہا جاتا ہے کہ شام تک امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ مخالفین نے تہمت لگائی ہے۔ یہ ابن تیمیہ عدو الاسلام اہل سنت کا، وہ کہتا ہے کہ یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، یزید بری ذمہ ہے، یہ یزید کو کلین چٹ دے دی بھائی اس نے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے خود ان کے علماء اہل سنت نے دیا، ملاحظہ فرمائیں، الرد علی المتعصب العنید المان من ذم یزید، یعنی رد کس کا، جو اس کا ٹائٹل ہے وہ کیا ہے، ایک ایسا متعصب اور لجوج عنید معاند شخص جو مانع من ذم یزید، وہ کہتا ہے یزید کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، ایسے افراد کا رد کیا ہے خود ابن جوزی نے، علماء اہل سنت کا بہت بڑا نام، 6 صدی ہجری کا۔ اس نے یہ کتاب کیوں لکھی، انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت بیان کریں گے۔ اب اس میں اس نے ایک روایت نقل کی ہے، اور روایت کی ہم آپ کو سند بھی بتائیں گے، جو کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو یزید نے معاملات کیے، قتل کیا، قتل کا حکم دیا، یہ صحیح و سند روایات کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ وہ صحیح و سند کا مطالبہ کرنے والے، اگرچہ تاریخی جو منہج اور تاریخی مبنی ہے اس میں صحیح و سند ہونا فقط یہ محصور نہیں ہے کہ صحیح و سند ایک تاریخی آپ کے پاس واقعہ پہنچے تو آپ اس کو مانیں گے، لیکن کیونکہ ان کو صحیح و سند چاہیے تو ان کی خدمت میں ملاحظہ کریں، ہم پیش کر رہے ہیں۔ عبد الوہاب بن عبد المبارک، سند میں پڑھ دیتا ہوں، پھر ایک ایک راوی کی انشاءاللہ وضاحت بتاؤں گا۔ عبد الوہاب بن مبارک، ابو الحسن بن عبد الجبار، الحسین بن علی التناجری، خالد بن خراش، خراش لکھا ہے اصل لفظ ہے خداش، وہ انشاءاللہ وہ بھی دکھاتے ہیں، حماد ابن زید ان جمیل ابن مرہ ان ابی وسیم، یہ افراد ہیں سند کے، انشاءاللہ ایک ایک راوی کے بتائیں گے کہ ان توثیق پیش کریں گے۔ کیا کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر جس اونٹ کے اوپر رکھا گیا تھا، جب اس کو نہر کیا ہے تو فلم یستطیعوا، یعنی لوگ جو ہے اکلہا، اس کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھا پاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو گوشت ہے وہ تلخ ہو چکا تھا، یعنی کیونکہ اس امام حسین علیہ السلام کا سر اس اونٹ پر تھا، تو جب اس کو نہر کیا گیا لوگوں نے اس اونٹ کو کھانا چاہا تو وہ نہیں کھا سکتے تھے، کیونکہ اس کا گوشت اس قدر تلخ اور شور ہو چکا تھا۔ فلما وصلت الرؤوس الی یزید، جب جو سر ہیں وہ یزید تک پہنچتے ہیں، جلس ودعا، یزید بیٹھا، ودعا باشراف اہل الشام، اہل شام کے جو شرفاء ہیں ان کو بلایا، فاجلسهم حوله، اور ان کو اپنے اطراف میں بٹھایا، ثم وضع الراس بین یدیہ، یا ثم وضع الراس بین یدیہ، امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے رکھا گیا، وجعل ينكت بالقضیب، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک اس قضیب کی لکڑی کے ساتھ کیا کیا، گستاخی کی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے جی، امام حسین علیہ السلام کا سر بھی وہاں پر آیا، یزید نے گستاخی بھی کی، ابن تیمیہ کہہ رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ روایت کی سند کی طرف ہم چلتے ہیں کہ آیا اس روایت کی سند بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اب ایک ایک راوی کو آپ نے دیکھنا ہے۔ سیر و اعلام النبلاء، شمس الدین ذہبی کی کتاب، پہلا راوی کون تھا؟ عبد الوہاب بن مبارک، جو ملقب ہے الانماتی کے ساتھ۔ اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ الثقۃ المسند، ثقہ راوی ہے، پہلا راوی، ایک ایک راوی کی انشاءاللہ بیان کریں گے، توجہ کیجیے گا۔ الثقۃ المسند، دوسرا راوی تاریخ اسلام، پھر شمس الدین ذہبی کی، المبارک بن عبد الجبار ابو الحسین البغدادی السیرفی۔ سمعانی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کان محدثا مقفرا صالحا امینا، جناب صالح اور امین تھا، صدوقا سچا، صحیح الاصول، یہ دوسرا راوی۔ تیسرے راوی کی طرف چلیں، دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، تاریخ الاسلام شمس الدین ذہبی کی، وہی ابو الفرج تناجری، جس کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس سند میں جو شخص موجود تھا۔ قال الخطیب کتبنا عنہ، ہم نے اس سے روایت جو ہے وہ لکھی ہے، وقان ثقۃ دینا، ثقہ ہے بھائی، قابل اعتماد ہے۔ تیسرا راوی بھی آپ کا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی، خالد بن خداش، جس کے بارے میں وہاں پہ جو ہے وہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے خراش لکھا ہوا تھا، خالد بن خداش کیا ہے؟ وقان ثقۃ، یہ بھی کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ اس کے بعد سیر و اعلام النبلاء، پھر شمس الدین ذہبی کی، حماد ابن زید، کیونکہ وہ ہم دکھا چکے ہیں سند، آپ اس سند کو دوبارہ ایک دفعہ اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں اور ایک ایک راوی کی تطبیق دیں، انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ حماد بن زید کیا ہے جی؟ الثبت، الفاظ تعدیل میں سے ہیں، الحافظ، علامہ بھی ہے، حافظ بھی ہے، الثبت محدث الوقت، اپنے وقت کا محدث ہے،
حماد. اس کے بعد پھر شمس الدین ذہبی کی جمیل بن مرہ شیبانی وثقہ النسائی. نسائی نے جو ہے وہ امام نسائی نے اس کی توثیق کی ہے، یہ راوی بھی اس کا سیکھا. اس کے بعد تحریر و تقریب التہذیب، یہ اصل کتاب جو ہے تقریب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی ہے. اس کی جو ہے وہ تحقیق کی ہے دو جو نہایت سلفی العقیدہ اور آپ یوں کہہ لیں کہ دشمنان تشیع میں سے ہیں، بشار عواد معروف اور شعیب ارناؤت. انہوں نے تحقیق کیا. اس کی دوسری جلد میں جائیں تو عباد ابن نصیب، جس کو ابو الودی جو ہم نے وہاں پہ سند میں آپ کو دکھایا تھا، کیا ہے جی؟ ثقتن، یہ بھی ثقہ راوی ہے. آگے چلتے ہیں. کتاب الجرح والتعدیل کس کی ہے جی؟ ابی حاتم رازی کی. اس کی الطبعۃ الاولیٰ. جب ہم اس میں چلتے ہیں تو توجہ کیجیے گا، یہ جو ہم نے کہا نا عباد ابن نصیب جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ توجہ کرنی ہے. عباد ابن نصیب، یہ یہاں سے ہمارا استدلال جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. عباد ابن نصیب کون ہے؟ توجہ کریں. وقان علی شرطۃ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا کائنات کے شرطوں یعنی ان کی سپاہ میں سے تھا، مولا کائنات کے اطرافیوں میں سے تھا. روا عن علی و ابی بردہ، ابی بردہ اور مولا کائنات سے جو ہے اس نے روایت کی ہے. کس نے؟ عباد بن نصیب نے. توجہ کرنی ہے، ابی برزہ ہمارے لیے مہم ہے کہ ابی برزہ سے عباد بن نصیب نے روایت کی ہے. ابی برزہ ذہن میں رکھنا ہے. آگے چلیں. اب کیونکہ ابی برزہ جو ہے اس سے روایت کر رہا ہے عباد بن کیا نام تھا اس کا، دوبارہ دکھا دیتے ہیں، عباد بن نصیب. اس نے روایت کی ابی برزہ سے، یعنی ابی برزہ اور یہ ہم اثر تھے. اہل سنت کے ہاں یہ ایک مبنی ہے جو ان کے بہت سارے علماء کا مبنی ہے کہ اگر دو راوی ہم اثر ہیں، اگرچہ ان میں ملاقات آپ نہ بھی ہوئی ہو، یعنی ہم اثر ہونا جو ہے وہ کفایت کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے ملاقات کا محرز ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ ملاقات بھی ہوئی تھی. جیسے کہ صحیح مسلم میں آپ توجہ کریں، اس کے مقدمے میں خود یہ وذالک ان القول الشائع المتفق علیہ بین اہل العلم بالاخبار والروایات قدیما وحدیثا ان کل رجل ثقہ، ہر وہ شخص جو ثقہ ہے، وروا عن مثلی حدیثا، اپنی جیسے ثقہ شخص جو ہے وہ روایت نقل کرتا ہے، وجائز ممکن له لقاؤہ، اور ان کے لیے کیونکہ ہم اثر تھے، ہم اثر یعنی دونوں ایک ہی زمانے میں زندگی گزار رہے تھے اور ان کے درمیان لقاء اور سماع جو ہے وہ ممکن ہے، تو یہ کفایت کرتا ہے. ایک ہی زمانے میں ان کا موجود ہونا کفایت کرتا ہے. آپ کے لیے یہ محرد ہو، آپ جا کے تحقیق کریں کہ ایکس نے وائی سے حتم روایت سنی بھی ہے یا نہیں. امام مسلم کہتے ہیں فقط دونوں ہم اثر تھے، یہی کفایت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ابو برزہ سے عباد بن جو ہم نے راوی آپ کی خدمت میں بیان کیا، دوبارہ اس کا ایک دفعہ ہم نام دیکھ لیں، نصیب. یہ کیا اس نے روایت ابو برزہ سے نقل کی ہے جو ہم نے روایت آپ کی خدمت میں وہ پیش کی. ابو بردہ اسلمی کو دیکھیں جو میں نے کہا تھا مہم ہے. ملاحظہ فرمائے تاریخ مدینہ دمشق، اس میں جب ہم جاتے ہیں ابن عساکر کی کیا کہتا ہے؟ ابو بردہ اسلمی صحابی رسول، صاحب رسول اللہ، ساکن البصرہ، بصرہ میں جو ہے وہ سکونت اختیار کیے ہوئے تھا. وحدث عن النبی احادیث، اس نے رسول اللہ سے حدیث نقل کیا. وقان مع معاویہ بالشام، معاویہ کے ساتھ شام میں تھا. وقادم دمشق علی یزید ابن معاویہ، یزید ابن معاویہ کے زمانے میں دمشق آیا. ٹھیک ہے. وقان یعنی جب وہ وہاں تھا، وقان عندہ حین اتی برأس الحسین ابن علی، یہ جب وہاں پہ تھا ابو بردہ اسلمی جو خود عینی شاہد ہے اس واقعے کا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر شام میں لایا گیا یزید کے پاس، اور ابی بردہ اسلمی جو ہے وہ اس کا عینی شاہد ہے. اور ہم نے کہا عباد بن مسیب جو ہے، عباد ابن دوبارہ اس کا نام دیکھیں، عباد ابن مسیب، ہاں یہ جو ہے وہ روایت کر رہا ہے کس سے؟ ابو بردہ اسلمی سے. ابو بردہ اسلمی اور دونوں ایک زمانے میں ہیں، اور یہ خود ابو الوسی جو وہی عباد بن مسیب ہے وہ خود روایت کر رہا ہے کس سے؟ ابو بردہ اسلمی سے. دونوں ہم اثر ہیں، اور ابو بردہ اسلمی جو ہے وہ عینی شاہد ہے اس واقعے کا. اور اہل سنت مبنا کے مطابق ہم اثر ہونا کفایت کرتا ہے اتصال سند کے لیے، وہ روایت صحیح سند ہے. تو پس یہ روایت جو کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک صحیح سند روایت نہیں ہے کہ یزید قاتل امام حسین ہو، یزید نے کوئی حتق حرمت کی ہو، یزید نے اسرائے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جسارت کی ہو، یہ سب جھوٹ ہے. ابن تیمیہ کا ایسا کوئی ثابت نہیں ہے. یہ صحیح سند ابن جوزی نے روایت ان کے منہ پہ دے کے ماریا یزیدیوں کے کہ یہ اٹھاؤ اور شرم کرو. تو ناظرین یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یزید لعنت اللہ علیہ قاتل امام حسین بھی تھا، اس نے حکم بھی دیا، اور امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ اس نے جسارت بھی کی. انشاءاللہ آگے آپ کو مزید ایسے علماء اہل سنت دکھائیں گے کہ جو یزید کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، امیر المومنین رضی اللہ وغیرہ وغیرہ، اور ایسے صحابی اور جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں بھی شریک تھے اور یزید کا کھل کر دفاع کرتے تھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.